دیکھیں رمضان المبارک کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک دن اتنا قیمتی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کوئی بھی غلط کام نہ کریں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ روزہ ہی نہیں رکھتے۔ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر نماز نہیں پڑھتے، نمازیں چھوڑتے ہیں بیچ میں۔ جب ایک انسان نے روزہ رکھ لیا تو یہ نہیں کہ اس کا بھوکا ہی روزہ ہے۔ اللہ کے بندو، آپ نے روزہ رکھا، کس کے لیے رکھا؟ اللہ کے لیے۔ کہ اللہ تو نے ہمارے اوپر یہ وقت معین کیا، ہم نے اتنا وقت سے لے کر اتنے وقت تک ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا کہ جو بندہ صرف کھانے پینے کا روزہ رکھ لے اور ایسے ہی گالی گلوچ کر رہا ہے اور اپنا نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، بد نظری سب کچھ کر رہا ہے، تو صرف اور صرف اس کا پھر کھانے کا ہی روزہ، اس کا کوئی اجر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، یہ جو رمضان آج ہمیں اللہ رب العزت نے نصیب کیا ہے، ہمارے نصیب میں ہے، تو اس میں اپنی بخشش لازمی کروائیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اس رمضان المبارک سے پہلے 3 ڈیتھ بالکل ایسی ہوئی کہ ان لوگوں وہ اپنے مائنڈ میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اگلا رمضان ہمارے نصیب میں ہوگا یا نہیں۔ ہمارے ادھر ساتھ ہی ایک ڈیتھ ہوئی، کیا ہے جی، بندہ بالکل ٹھیک ہے 9 بجے، لیکن 10 بجے اچانک ہی جسم میں کچھ ہوتا ہے، ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، 10-15 گھنٹوں میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، بالکل اچانک، بالکل ٹھیک ٹھاک، لیکن ڈیتھ ہو گئی۔ تو اللہ کے بندو، اگر آپ کو رمضان المبارک ملا ہے تو روزہ رکھیں، روزے بالکل نہ چھوڑیں۔ روزہ رکھ لیا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، گانے نہ سنیں، بد نظری نہ کریں، ان سب چیزوں سے بچیں۔ کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے جب فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور پھر وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا، تو آقا علیہ السلام نے آمین کہا۔ تو ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ آج کیا ہوتا ہے جی، ہم نے سحری کرنی ہوتی ہے، ہماری مائیں بہنیں ماشاءاللہ سحری بنا رہی ہوتی ہیں، تو ہم سو رہے ہیں ایسے سکون سے سو رہے ہیں، ہمیں اٹھایا جائے، اٹھ جائیں جی سحری کر لیں۔ وہ اللہ کے بندو، تہجد کا وقت کتنا عظیم الشان وہ ٹائم ہوتا ہے۔ آپ اپنے پورے سال کی اس میں روٹین سیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ تہجد باقی منتھ میں نہیں پڑھ رہے تو تب تو ہم نے اٹھنا ہی ہوتا ہے روزہ رکھنے کے لیے، تو ہم اس وقت اپنی عادت ڈال کے اللہ سے دعائیں کر کے اللہ کو منا کے ہم پورے 12 منتھ کے لیے تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم تو اٹھتے ہی نہیں۔ اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ تہجد کے وقت اللہ رب العزت سے جتنا ہو سکے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے کہیں کہ اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، لیکن آج کے بعد اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس کی پکی توبہ کریں، یہ نہیں کہ صرف اور صرف رمضان المبارک کے لیے توبہ کرنی ہے، نہیں، پکی توبہ۔ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ کی زندگی میں رمضان المبارک آیا، آپ 5 وقت کے نمازی بھی بن گئے، آپ نیک بن گئے، آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، آپ نے گانے سننے چھوڑ دیا، آپ نے فلمیں دیکھنی، آپ نے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی، لیکن جیسے ہی عید آئی، عید کے بعد پھر آپ وہ رمضان سے پہلے والے بن گئے ہیں، تو بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا کیا فائدہ؟ اللہ سے پکی توبہ کریں، اگر پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ رمضان آج اگر ہماری قسمت میں ہے، آج اگر اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے، تو پتہ نہیں اگلے سال ہمارے نصیب میں ہوگا یا نہیں۔ اس لیے روزوں کو ضائع کر کے، نماز کو قضا کر کے، اس طرح اپنے وقت کو ضائع مت کریں، اپنی مغفرت کروائیں، ٹھیک ہے؟ اپنا ایک شیڈول بنائیں کہ ہم نے بھائی رمضان میں اس طرح چلنا ہے، اس روٹین کو لے کر پورا سال چلیں، ٹھیک ہے؟ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔